السلام علیکم۔ آج پاکستان میں چاند گرہن ہے۔ چاند گرہن کے حساب سے مجھ سے کسی نے بھی سوال پوچھا کہ چاند گرہن کا حاملہ عورت کے بچے پر کیا اثر ہوتا ہے، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے۔ تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ چاند گرہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند گرہن اور سورج گرہن دونوں ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی نمازیں بھی پڑھ کر دکھائی ہیں، سورج گرہن کی بھی، چاند گرہن کی بھی، جس کو صلاۃ الکسوف اور صلاۃ الخسوف کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، جب تم ایسی گھبراہٹ والی کوئی چیز دیکھا کرو تو نفل پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو یہاں تک کہ وہ چاند گرہن یا سورج گرہن ختم ہو جائے۔ اب آتے ہیں ہم اس طرف کہ آیا ایک حاملہ عورت پر، اس کے بچے پر اس چیز کا کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو شریعت کے اعتبار سے ہمیں ایسی کوئی گواہی نہیں ملتی، کوئی نشانی نہیں ملتی، کوئی مشاہدہ نہیں ملتا کہ آیا شریعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا ہے کہ حاملہ عورت کوئی چیز کاٹے نہ، یا سیدھی ہو کر لیٹ جائے، یا اپنے سرہانے چھری رکھ لے، یا اپنے نیفے میں چھری رکھ لے تو اس سے بچہ محفوظ رہتا ہے۔ ایسی کوئی بھی چیز شریعت میں نہیں ملتی کلیئرلی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن دنیاوی طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک مشاہدے کے طور پر کہ بڑی بڑیاں کہتی ہیں، بڑے لوگ کہتے تھے کہ بھئی اس طرح سے یہ نقصان ہوتے ہیں۔ تو اب دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم تدبیر کے ساتھ چلیں تو انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تدبیر ہمیں عقل یہ بتاتا ہے کہ بھئی شرعی طور پر ہمیں کسی چیز کی یعنی ممانعت نہیں ہے، لیکن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گھبراہٹ والی چیز ہے، نفل پڑھا کرو۔ تو اگر حاملہ عورت ہے تو نوافل کی کثرت کرے، نفل پڑھے، اور دستور کے مطابق جو ہم بڑے بوڑھوں سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں تو ایسی کوئی چیز چھری یا کینچی سے کاٹے نہ، اس سے احتیاط کریں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، انشاءاللہ خیر و عافیت ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ ہم نے دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلے ہیں تب ہم اس نتیجے پر پہنچے، ورنہ شرعی طور پر ہم پر کوئی پابندی نہیں۔